کفار قریش نے مکے میں کعبہ شریف گر چکا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو انہوں نے نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا، سب نے مل کر کے بنایا، پیسے جمع کیے، اکٹھا کیا، لیکن پورے طور پر کعبہ کی دیوار کو بنانے کی توفیق نہیں ہو سکی، اس قدر پیسے نہیں جمع ہوئے۔ تو جس حالت میں اس وقت کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض بنیاد کو چھوڑ کر کے بنایا انہوں نے۔ جب دیوار اٹھی اور حجر اسود کو رکھنے کا، اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، میرے قبیلے کو ملے کہ میرے قبیلے کا سردار اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کرے۔ قریب تھا کہ لوگوں میں خونریزی ہو جاتی، لیکن آخر میں یہ طے ہوا کہ جو شخص پہلے آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے صفا کی طرف سے، اسی کو حق ہوگا کہ وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو نصب کرے اس کی جگہ پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، آپ سب سے پہلے آ رہے تھے، آپ کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے، سب متفق ہو گئے، جاءکم الصادق الامین، سچے اور امانت دار آدمی آ کے پہنچ گئے۔ لیکن آپ نے وہاں خود اکیلے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ معاشرے کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے اور سب کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ آپ نے استعمال کیا۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر کے بیچ میں، یہ روایات صحیح ہیں، چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ سب لوگ چادر کے کونے اور کنارے کو پکڑ کر کے اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اٹھایا، اونچا کیا، تو پھر پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے لے کر اٹھا کر کے اور اس کو نصب کیا۔ کس قدر پیارا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ تمام قبیلوں کی دلجوئی اور خوشی کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل اور جائے عبرت ہے کہ انسان کو معاشرتی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اپنے معاشرے سے دور ہو کر کے اور کٹیا بنا کر کے خلوت گاہ یا خانقاہ میں بس کر کے زندگی گزارے۔ نہ اسلام سے پہلے آپ نے کیا، نہ اسلام کے بعد۔ یہ زندگی اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ جو شخص لوگوں میں گھل مل کر کے ان کی تکلیفوں کو، ان کی ایذاؤں کو برداشت کر کے رہتا ہے، وہ اس شخص سے افضل ہے جو بھاگ کر کے بزدلی سے دور ہو کر کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، صرف فتنے کے وقت میں، جبکہ فتنہ سر سے اوپر ہو جائے، آدمی اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا بھی خطرہ محسوس کرنے لگے، تو اس وقت جیسا کہ کتاب الایمان بخاری میں ہے، باب الفرار من الفتن، یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ فتنے سے بھاگ کر کے اپنی چند بکریاں، وہاں بھی دیکھیے اسباب رزق لے کر کے، چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کے کنارے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پر، شعف کا لفظ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بس جاتا ہے، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر کے بھاگ کر کے فتنے سے بچا کر کے وہاں پناہ لے رہتے۔ اس حالت میں آدمی کو الگ ہونا جائز ہے، ورنہ عام حالات میں اسی معاشرے میں رہ کر کے اسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسی میں لوگوں کے لیے اچھے، لوگوں کے غریبوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہر طرح سے جس طرح ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ یہ ہے پیارے رسول کی پرانی سنت، اور بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی وحی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتوں کی پوجا سے نفرت پرانے زمانے سے آپ کے دل میں رکھی، حرام کھانا سے پرہیز کرتے تھے، جاہلیت کے عام قبیلے کے خلاف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جاہلیت سے دور رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ پر، زید بن حارثہ پیارے رسول کے غلام تھے، کہتے ہیں صفا مروہ پر اسحاق و نائلہ دو بت تھے۔ مشرکین سعی کرتے وقت، آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، ایسی روایتیں ہیں، مسلم شریف میں اشعار بھی ملتے ہیں، فلما قضینا من کل حاجت ومسح بالارکان من کان ماسہ، وہ کہتا ہے جاہلی شاعر کہ جب مینا کا کام ہمارا مکمل ہو گیا اور ہم چلنے لگے، تو کہنے کا مطلب بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ لوگ طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں، الیوم یبدو کلہ بعضہ، عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آج کے دن طواف کر رہی ہوں، پوری شرمگاہ یا بعض شرمگاہ ظاہر ہو، لیکن جو چیز ظاہر ہو کسی کے لیے حلال نہیں، اس طرح کہا کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کو بدل کر کے صفا مروہ پر دو بت تھے، اسحاق و نائلہ، سعی بھی کرتے تھے حج کی، اس وقت جب اس سے گزرتے تو اس کو استلام کرتے، چھوتے تبرکن،
میں نے پیارے رسول کے ساتھ سعی کی، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، تو میں نے ان کو چھو لیا، پیارے رسول نے مجھے منع فرمایا، پھر میں نے اس کو دوسری بار بھی چھو لیا تو پیارے رسول نے انہیں سختی سے دوبارہ روکا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، آپ نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو نہیں چھوا اور نبوت کے بعد اس کا سوال ہی نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی قوم قریش آپ کو اپنے آپ کو حمص کہا کرتے تھے۔ حمص کے معنی حماست کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عربی میں، کہ دین میں بہت سخت۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے عبادت میں، دوسرے کام کے لیے تو جاتے ہی تھے، حج کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے حج کو انہوں نے بدل کر کے اپنے لیے یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ منا کی صبح عرفات کے دن نکل کر کے جاتے، اور جو لوگ عرفات جانے والے تھے وہ عرفات جاتے، لیکن یہ لوگ اسی وقت سے وہاں مزدلفہ میں بیٹھے رہتے، کہتے تھے کہ ہم لوگ دین میں سخت ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پوری قوم کی مخالفت کر کے اور لوگوں کے ساتھ عرفات کا وقوف کیا اپنے حج میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے خلاف اللہ کی توفیق سے عرفات میں وقوف کرتے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرا اونٹ عرنا میں مزدلفہ سے آگے نکل کر کے گم ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا تو دیکھا آپ عرفات میں عام لوگوں کی طرح وقوف کر رہے ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو حمص میں سے ہیں، آپ حمص میں سے ہیں، یعنی قریش کے ایسے قبیلے سے ہیں جو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے ہیں، یہاں کیوں آئے؟ اس واقعے میں بھی عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ یقیناً باپ دادا کی تقلید میں ہمیشہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اگر پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دی کیونکہ آپ کو پوری دنیا کا اسوہ اور قدوہ بننا تھا، تو پیارے رسول نے ہمیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے وہ تعلیم دی کہ باپ دادا کی تقلید میں ہم گمراہ نہ ہوں۔ اگر باپ دادا کی تقلید ہی کرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے موقع پر انہی کے طریقے پر عمل کرتے، اور ہمیشہ قوموں کو اس سے گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہمیشہ رہا ہے، اور اس طرح وہ خطرہ لاحق رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، ہمیں ہدایت انہی کے پیچھے ملے گی۔ اس طرح کر کے گمراہی ہو رہی ہے۔ آج کا مسلمان بھی اسی نعرے میں گمراہ ہو رہا ہے۔ یقیناً سچی بات، صحیح بات، پیارے رسول کی دین خالص کی تعلیم دی جائے تو کہتا کہ ہمارے ماں باپ گمراہ رہے ہیں، ہمارے علماء گمراہ رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس میزان ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح بات کو تول کر کے ہم پہچان لیں کہ صحیح بات کیا ہے اور کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور ہر شخص اپنے باپ دادا سے بھاگتا پھرے گا جس دن۔ اسی طرح مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل بلدہ وادی میں پیارے رسول سے بعثت سے پہلے ملے تو انہوں نے پیارے رسول کو کھانا پیش کیا جس میں گوشت تھا۔ پیارے رسول نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے ہو، لا آکل ولا آکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، میں اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے آپ کو ہر اچھے کام کی ہدایت دی۔ صحیح بخاری کی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پتھر جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نبوت سے پہلے، قریش پتھر اٹھا کر کے ایک دوسرے اس میں سبقت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ پتھر اٹھا کر کے کعبہ کی دیوار کے لیے دے رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھولو، ننگے کندھے پر رکھ کر کے آپ پتھر اٹھاتے۔ حضرت عباس نے ازراہ شفقت کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے کی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے تہبند ابھی کھولا ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ افاقہ ہوتے ہی آپ نے آواز لگائی، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند مجھے دو۔ آپ کا تہبند باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ، جیسا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں، کبھی برہنہ اور ننگے نہ دیکھے گئے۔
اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی۔ ایک معاہدہ عرب کے اور پیارے رسول کے زمانے میں قریش نے ایک اچھا معاہدہ کیا، جس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ باہر سے تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے، ان کے اموال کو بعض بدخصلت لوگ چھین لیتے، ان کو ستاتے، تو ایک کمیٹی بنائی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بنود میں سے یہ تھا کہ ہم کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم کسی کمزور پر کسی طاقت کو ظلم نہ کرنے دیں گے۔ اسلام اور بعثت کے بعد بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر کوئی عہد نامہ اسلام میں بھی ہو تو میں انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واضح پہلو ہے کہ آدمی کو چاہیے، ایک عالم ہے تو لوگوں میں گھل مر کر کے ان کے خاص کاموں میں گھس کر کے اور پھر اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کرے تاکہ وہ لوگ اس سے اثر لیں۔ دور بیٹھ کر کے اور لوگوں کی تبلیغ کرنا اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح اس کے اندر گھس کر کے آدمی کام کر سکتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی جاہلیت زدہ لوگوں کے درمیان ایک نور اور روشنی کی حیثیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ کی شادی کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے آپ کو گاڑھے وقت پر آپ کو دلاسا دیا، آپ سے ان کی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی۔ انہی کے بطن مبارک سے آپ کی تمام اولاد تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اس وقت بھی تجارت کرتے اور متعدد اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا، سب کچھ آپ کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا۔ اب نبوت کے مقدمات اور دیباچوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے خواب کے ذریعے سے شروع ہوا۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے وہ کھل کر کے آ جاتا تھا، بعین ہی وہی چیز پیش ہوتی یا پیش آتی سامنے آنکھ کھلنے کے بعد جو پیارے رسول نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ پھر آخر حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا وقت اور وہ مبارک گھڑی آئی۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ جب سچے خواب دیکھنے لگے، پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت گزینی کو اللہ تعالیٰ نے رچا بسا دیا اور آپ خلوت کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں تنہائی بھی آپ کو بھلی لگنے لگی۔ آپ نے غار حرا کو اس کے لیے چنا، اکیلے وہاں جا کر کے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ساتھ آپ اپنا توشہ اور پانی لے کر کے جاتے۔ جب توشہ اور پانی ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور پھر توشہ اور پانی کھانے پینے کی چیز لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وہی آن پہنچی۔ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ پڑھو، جیسا کہ آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر رسول نے کھل کر کے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کے معنی جو شخص لکھ کر کے پڑھ نہ سکے اور پڑھ کر کے لکھ نہ سکے، پڑھنا بھی نہ جانتا اور لکھنا بھی جانتا، لیکن امی کے معنی جاہل کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک نہ لکھنے اور نہ پڑھنے والا آدمی بھی زبانی بہت کچھ یاد رکھتا ہے، بہت کچھ عقل کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، بہت ہی عقل مند ہوتا ہے۔ تو جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول ایک جاہل تھے یا جاہل قوم کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم جو تھی نہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اس میں جاہل نہیں تھے، اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی تھے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھ کو پکڑا اور ایسا زوردار بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھنے کو کہا، پھر میں نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون سے کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ اس کے بعد حرا پہاڑی سے اتر کر